حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے فضیلت والے اعمال کے متعلق بتائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا عقبہ، سل من قطعک وآت من حرمک وآرض عمن ظلمک وفی روایت واعف عمن ظلمک۔ فرمایا، اے عقبہ، اس سے صلہ رحمی کرو جو تم سے قطع رحمی کرے، اس کو دو جو تمہیں محروم رکھے، اس سے اعراض کر لو جو تم پر ظلم کرے، ایک روایت میں اس سے درگزر کرو وہ جو تم پر ظلم کرے۔ مسند احمد کی روایت، حدیث کا نمبر 2536۔ فرمایا، رشتہ دار کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، تو ان سے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بنو فلاں کی آل اولاد میرے دوست نہیں ہیں، بلکہ میرا دوست تو اللہ اور رسولہ مومنین ہیں، لیکن میری ان سے رشتہ داری ہے جس کی وجہ سے میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں۔ صحیح بخاری، حدیث کا نمبر 5990۔ اب اس حدیث سے یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، فلاں فلاں قبیلے والے وہ میرے دین میں میرے بھائی تو نہیں ہیں، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری ماں جو کہ عہد قریش صلح حدیبیہ میں مشرکہ تھی، میرے پاس آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے پاس میری ماں آئی ہے اور وہ کفر میں یا میرے مال میں رغبت رکھتی ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اپنی ماں سے صلہ رحمی کر۔ صحیح بخاری 5978 حدیث کا نمبر۔ اب اس حدیث سے یہی مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہیں، بے دین ہیں، کافر ہیں، پھر بھی ان کا تعاون کرنا ہے، ان کی خوشی غمی میں جانا ہے، ان سے صلہ رحمی کرنی ہے۔ یہ چیزیں رشتہ دار کوئی بھی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ فلاں وہ میری سوچ کے مطابق نہیں ہے، جس جماعت کو میں مانتا ہوں اس کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا اس کے گھر آنا جانا ختم۔ یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اسلام بالکل ایسے شخص کو تاکید کرتا ہے، ورنہ اس پر وہی حدیث صادق کہے گی، لا يدخل الجنت قاطع، چاہے کافر سے بھی رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے رشتہ داری، صلہ رحمی کوئی بھی ہو اس سے ضروری ہے۔ اور صلہ رحمی کی ترتیب کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی،
یعنی لوگوں میں حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ قال امک، اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا، فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تیرا باپ۔ پھر فرمایا ثم ادناک فادناک، پھر اس کے بعد جو تجھ سے رشتے میں زیادہ قریب ہوں۔ صحیح مسلم 2548۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ حقدار صلہ رحمی میں وہ ماں ہے، اس کے بعد باپ ہے، اس کے بعد چچا ماما، سارے یہ لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے